اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کو بیان کیا. حضرت سماک ابن حرب تابعی ہیں. یہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کثرت سے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل الصمت وقلیل الضحک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی آپ کی لمبی ہوتی تھی اور آپ کا ہنسنا اور وہ بہت کم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام باتیں کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، چٹکلے سناتے تھے، لیکن اس پر سب صحابہ کرام ہنستے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ عام طور پر ہنستا بولتا کم ہو وہ فطرتی طور پر ذرا ڈرپوک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، ڈرپوک نہیں تھے. واقعہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمیں کوئی گونجدار کوئی ڈرونی آواز آئی تو ہم باہر نکلے. اب کسی بندے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس طرف جا کے دیکھے کہ کیا مسئلہ ہے، تو اچانک اس طرف سے گھوڑا دوڑتا ہوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ننگی پیٹھ پر، یعنی زین بھی نہیں کسا ہوا، اس پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پرسکون ہو جاؤ، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور گھوڑے کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ تو بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے. تو بہادر بھی تھے، لیکن اب جو بندہ بہادر ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہونے کے باوجود ظالم بھی نہیں تھے، بلکہ عفو درگزر کی کمال پر تھے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تکلیفیں اور دکھ دینے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع ملنے کے باوجود ان حضرات کو معاف کر دیا. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوا چلے گئے مکہ چھوڑ کے، لیکن واپس لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، معاف کر دیا. حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا ان کو معاف کر دیا، اور بے شمار واقعات ہیں. تو عفو درگزر کے بھی کمال پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ لوگ آپ کو غمگین کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. یہ اللہ کی جو آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں نا، آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و امین مشہور تھے، لیکن یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی سب کچھ مخالفت کے باوجود کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کامل ترین ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ بنو قریظہ کے موقع پر کتنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا، وہ فلاں موقع پر اسے قتل کروا دیا، بیت اللہ کے پردے کے پیچھے لوگوں کو قتل کروا دیا. انشاءاللہ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے، ہمیں ایک ایک واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ قتل کروانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک حصہ تھا.